براہ راست آپ کو لے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں فواد چودھری اور فاروق حبیب نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ سے بڑے لیڈر کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہیں تو تھوڑا عزت اور احترام ملحوظ رکھنا چاہیے، اور ایسے ہائپر ہو کے کر رہی ہوتی ہیں، میں تو حیران ہی ہوتا ہوں کہ گھر میں کیا ان کا ماحول ہوگا باقیوں کے ساتھ۔ لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں ریلیکس پریس کانفرنس کیا کریں، کوئی یہ اس طرح تھوڑی لوگوں کو ٹینشنوں میں، ایسے آپ کو دیکھ کے لوگ بندوں کو افسوس شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں بیچاری کتنی ٹینشن میں۔ تو پہلے تو میں ان کی جو ہے وہ مجھے یہ بڑا افسوس ہے کہ پتہ نہیں اتنی ہائپر ہو کے وہ کیوں اتنی ٹینشن لے کے کیوں کرتی ہیں۔ سب سے پہلا میرا مشورہ یہ ہے کرائم منسٹر اور ان کی کیبنٹ کو، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور آپ کے گھبرانے کا وقت شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی کل کے جلسے کے بعد، جب اگلے چند دنوں میں عمران خان نے اسلام آباد آنے کی کال دینی ہے۔ اس وقت تک اگر آپ چاہیں تو، ویسے تو آپ میں سے جو عقل مند لوگ ہیں وہ تو گھبرائیں گے، لیکن اگر آپ میں سے کچھ لوگ جن کا دماغ اوپر سے خالی ہے، وہ اگر نہ گھبرانا چاہیں تو بھی کچھ دن نہ گھبرائیں، لیکن انشاءاللہ جلد وقت آئے گا کہ آپ بھی گھبرائیں گے۔ دوسری بات، امپورٹنٹ بات جو ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے کہا کہ ہم کمیشن بنائیں گے، غیر ملکی سازش نہیں ہوئی ہے یہ امپورٹڈ گورنمنٹ لانے کے لیے۔ ہم پہلے ہی آپ کے تحت کسی بھی کمیشن کو مسترد کر چکے ہیں۔ جو تحریک انصاف صرف ایک ہی کمیشن کو مانیں گی، اور وہ کمیشن ہوگا جو آزاد عدلیہ کے تحت انڈیپینڈنٹ آزاد کمیشن ہوگا، ایک آزاد جوڈیشل کمیشن ہوگا، اور جو اوپن ہیئرنگ کرے گا۔ اگر اوپن ہیئرنگ ہوگی اس کمیشن میں تو جو تحریک انصاف ہے اس کمیشن کو مانے گی۔ باقی جہاں تک سازش کا تعلق ہے وہ تو بار بار کنفرم ہو گئی ہے۔ اب صرف اس کو جو آپ نے دیکھا، جو امریکہ کی ایک فاکس ٹی وی کے اوپر ڈیفنس اینالسٹ آئیں، انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو وہ شرائط کیا تھیں جو کہ امریکہ پاکستان سے چاہتا تھا، اس میں شامل ہے کہ آپ یوکرین کی مدد کریں، آپ روس سے تیل اور گیس کی جو ڈیلز ہیں ان کو ختم کریں، اور بدقسمتی سے اس حکومت نے آتے ہی وہ کیا۔ انہوں نے تیل اور گیس کی جو ڈیلز کے اوپر بات چیت چل رہی تھی ہماری، وہ بالکل ختم کر دی۔ اس کے بعد آ کر کے وہ چاہتے ہیں کہ چین سے جو ہمارے تعلقات ہیں ان کو لمٹ کیا جائے۔ چین سے تعلقات جس طریقے سے ابھی جا رہے ہیں اس کے اوپر ظاہر ہے کہ بڑی کنسرن ہے۔ میں یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں 24% انکریز ہوا ہے پاکستان میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں جب سے یہ حکومت جو ہے وہ آئی ہے۔ تو 24% حملے بڑھ گئے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے جو چائنیز شہریوں کے اوپر حملے ہیں وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ بہت ہی مشکل سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر امن کا دور واپس آیا تھا، اور پاکستان میں کرکٹ بحال ہوئی تھی۔ الحمدللہ آج پاکستان اگر 5ویں نمبر پہ آیا ہے کرکٹ میں، یہ اس امن کی وجہ سے ہوا ہے جو پاکستان میں قائم ہوا تھا، لیکن اب 24% اس میں جو ہے وہ انکریز ہو گئی ہے۔ اچھا، پھر بار بار یہ بات کر رہی ہیں کہ جی یہ فرا جو ہیں ان کو ساتھ ملوث کرنے کی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب اتنا ٹائم ہو گیا ہے، آپ کے کیسز کدھر ہیں؟ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ وہ اتنا ان کا وہ انہوں نے بڑی کرپشن کی ہے، ابھی تک آپ لوگ تو ان کے اوپر کوئی کیس ہی نہیں بنا سکے۔ صرف ایک ہی کیس آپ لوگوں نے بنایا ہے کہ ان کے اثاثے جو پہلے 40 یا 45 کروڑ تھے وہ بڑھ کے 80 کروڑ روپے ہو گئے ہیں، یعنی کوئی 30-35 کروڑ روپے ان میں اضافہ ہو گیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جس کی زمین تھی، جس کے پلاٹ تھے، اس میں بڑھ گیا ہے۔ لیکن اگین فرا ہوں، اے بی سی کوئی بھی ہو، اس کے اوپر الزام ہے، اس کو جواب، اپنے الزامات کا جواب دینا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے آپ الزام اس کے اوپر کوئی لگا نہیں رہے ہیں، پریس کانفرنسیں آپ روز کری جا رہے ہیں، تو جب آپ کے پاس الزام ہوں گے تو اس کا جواب بھی جو ہے وہ دے دیں گی، یا جو بھی ان کا طریقہ کار ہوگا وہ اس کے مطابق آگے بڑھیں گی۔ اب اصل بات یہ ہے کہ آپ کو چونکہ کوئی مل نہیں رہی چیز، کبھی آپ چلے جاتے ہیں کہ یہ توشہ خانہ ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں عمران خان کو اور پوری پاکستان کی کابینہ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ کبھی پاکستان میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک حکومت اس طریقے سے گئی ہو اور اس کا ایک سکینڈل جو ہے کسی پرائم منسٹر کا اور منسٹر کا سامنے نہ آیا ہو، اور یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی اچیومنٹ ہے۔ انتہائی کلین گورنمنٹ جو اگر عمران خان نے دی ہے تو یہ اس کی ایک جو ہے وہ بڑی مثال ہے۔ اس وقت
جو یہ کرائم منسٹر اور ان کی کابینہ ہے اس میں سے آپ دیکھیے کہ اندازہ لگائیں کہ تقریباً 2/3 وزیر یعنی 37 میں سے 24 وزیر جو ہیں وہ ضمانتوں پہ ہیں، اور ضمانتوں کے اوپر یہ نہیں کہ وہ کچھ سیاسی کیسز میں ضمانتوں کے اوپر ہیں، یہ تمام وزیر جو ہیں وہ منی لانڈرنگ، فراڈ، ایسٹس بیونڈ مینز، ان کیسز میں جو ہیں وہ ضمانتوں کے اوپر ہیں۔ الحمدللہ کوئی بھی ان میں وہ شخص نہیں ہے۔ پھر آتے ہی دیکھیں ان کی حرکتیں، کسی حکومت نے آج تک پاکستان میں، بدترین حکومتیں بھی رہی ہیں، انہوں نے اپنی جو توہین مذہب کے قوانین ہیں وہ اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف استعمال نہیں کیے ہیں۔ انہوں نے آ کے سب سے پہلے توہین مذہب کے قوانین اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف استعمال کیے، پھر اس کے بعد انہوں نے آ کر کے اس وقت جو معیشت ہے ہماری، اس کے اوپر چونکہ حماد اظہر نے آپ سے کچھ دیر پہلے ڈیٹیل میں بات کرنی ہے، میں صرف اتنا آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بغیر ڈرائیور کے ہماری معیشت کی جو ہے وہ اس وقت گاڑی چل رہی ہے۔ قیمتوں میں اس وقت 3 سال کا سب سے بلند ترین سطح کے اوپر قیمتیں پہنچ گئی ہیں۔ ایندھن کی قیمتوں کا ان کے اوپر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ ابھی تک آپ دیکھیے پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ ہے اس وقت کہ ہماری ہاں جو انرجی کرائسس ہے وہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ ہماری بجلی جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے، ہمارے پاس جو LNG ہے اس کی کمی ہے، گیس کی کمی ہے۔ ان صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے انرجی کا منسٹر ہی نہیں لگایا، آج 3 ہفتے ہو گئے انرجی کا منسٹر ہی نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی پرائرٹیز کیا ہے، کیونکہ انرجی کے اندر پیسہ ہے، وہ کسی کو دیتے ہوئے دل ڈوبتا ہے۔ ان کے درمیان جو جھگڑے بھی ابھی اندرون خانہ آپ دیکھیں اس پہ چل رہے ہیں کہ فلانی وزارت میں چونکہ پیسے بنائے جا سکتے ہیں تو وہ وزارت فلانے کی ہے، فلانے میں اتنے بنائے جا سکتے ہیں۔ ان کے ہاں بندر بانٹ جو ہوئی ہے وزارتوں کی، وہ صرف پیسوں کو لے کے ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان ایک بحران میں ہے۔ اچھا، اب چوتھی بات جو انہوں نے بات وہاں پہ کی کہ جو صبح میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ ہم قطعی طور کے اوپر اجازت نہیں دیں گے، پاکستان کے عوام اجازت نہیں دیں گے کسی پاکستان میں امپورٹڈ حکومت کو کہ وہ پاکستان میں بیرونی طاقت کو اڈے دینے کی یا کوئی کوریڈور دینے کی اس طرح کی بات جو ہے وہاں پہ کرے۔ آپ نے افغانستان کے اوپر اگر امریکہ کو اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا، یہ جو سازش شروع ہوئی تھی جو میں نے جس کا بتایا تھا، یہ وہاں سے شروع ہوئی تھی جب یہ رپورٹس آئیں کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کی یہ خواہش ہے، اور اس کے بعد جب سوال پوچھا گیا تو عمران خان نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کے بعد یہ سازش شروع ہوئی اور عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے علیحدہ کرنے پر یہ سازش مکمل ہوئی۔ اب اس سازش کے جو مقامی کردار ہیں ان کا تعین ہونا ہے، اور وہ تعین ایک عدالتی کمیشن نے کرنا ہے۔ اس کے TORs یہ کہہ رہی ہیں ہم کابینہ میں لے کے آئیں گے، کابینہ تو اس کی اپروول دے چکی ہے، کابینہ نے اس کے TORs طے کر دیے ہوئے ہیں، آپ اس کو نہیں بدل سکتے۔ جو TORs کابینہ نے دیے ہیں اسی کے اوپر عمران خان نے چیف جسٹس پاکستان کو اور صدر پاکستان کو خط لکھا ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ یہ کمیشن بنائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عید کی چھٹیوں میں یا باقی جگہوں کے اوپر اگر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ عدالتیں تو 24 گھنٹے کھلی ہیں، تو یہ جو انتہائی اہم معاملہ ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک سازش کے ذریعے بیرونی حکومت مسلط کر دی گئی ہے، عدالتوں کو اگر یہ انویسٹیگیٹ نہیں کرنا تو اس سے بڑا اور کیا کام ہوگا؟ پاکستان کا اقتدار اعلیٰ ختم ہو گیا ہے، پاکستان کی سوورینٹی ختم ہو گئی ہے، تو اگر عدالتیں 24 گھنٹے نہیں اگر 1 گھنٹہ بھی کھلیں تو انہیں یہ کام سب سے اہم طریقے سے جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور چونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کام نہیں ہو رہا تو عوام نے اس کام کو اب اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ کل انشاءاللہ 6 تاریخ کو عمران خان میاں والی میں جلسہ کر رہے ہیں، پھر 6 جلسے جو ہیں وہ پلانڈ ہیں، 6 سے لے کے 20 تک، اور 20 کے بعد انشاءاللہ کسی بھی دن جو ابھی اناؤنس ہو جائے گا اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی کال دے دی جائے گی۔ لاکھوں لوگ پاکستان سے انشاءاللہ کراچی سے لے کے خیبر تک اور گوادر سے لے کے لاہور تک لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اپنی آزادی کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے اسلام آباد میں نکلیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کے آخری چند ہفتے ہیں۔ ہماری خواہش یہ ہے آپ انتخابات کی طرف چلے جائیں،
اور اس بحران پیدا ہونے سے پہلے چلے جائیں. اگر آپ نہیں جائیں گے پھر آپ کی مرضی ہے. یہ جو مفتاح اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے کہ دھوپ میں کتنی دیر بیٹھتے ہیں، ہو سکتا ہے لوگ ایوانوں کے اندر بیٹھیں اور آپ کو دھوپ میں بیٹھنا پڑے. لہٰذا دیکھ لیں آپ کتنی سختی آپ برداشت کر سکتے ہیں، ہم دیکھ لیں گے کتنی سختی ہم برداشت کر سکتے ہیں. شکریہ. اس پہ جو آج انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے جس طرح چوئی صاحب، اس کے اوپر بالکل وہی حساب ہے کہ قاتل بھی خود اور منصف بھی خود. بنیادی طور کے اوپر یہ بدنیتی کے اوپر مبنی ہے. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جب یہ سائفر کا معاملہ کابینہ نے اس کو جب سامنے رکھا تو ایک فیصلہ سامنے آیا کہ اس کو پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی میں سامنے رکھا جائے. ہم نے وہاں ان کو دعوت دی، یہ وہاں سے بائیک آؤٹ کر کے بھاگ گئے، یہ نہیں آئے. اس کے بعد اسد کیسر صاحب نے مستعفی ہونے سے پہلے قومی اسمبلی میں جب ان کو یہ خط کابینہ کی طرف سے موصول ہوا تو خط لہرا کے دکھایا کہ یہ خط میرے پاس موجود ہے. اس وقت کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف آئیں اور اس خط کو دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے اس خط کو دیکھنا پسند نہیں کیا کیونکہ یہ خود اس امپورٹڈ رجیم چینج جو ہے اس سازش کا حصہ ہیں، یہ اس کے اندر شامل ہے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ عوام ان کی تمام تر وضاحتوں کو، ان کی تمام تر جو ہے وہ کوششوں کو باوجود جو ہے عوام اس چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ یہ کہتے تھے یہ خط جو ہے وہ جعلی ہے، یہ فارن آفس کے اندر تیار کیا گیا ہے، اس کے اندر رجیم چینج کی دھمکی موجود نہیں. الحمدللہ وہ خط بھی اصلی ثابت ہوا اور انہی کی جو قومی سلامتی کی کمیٹی ہوئی اس کے اندر وہ خط بھی اصلی ثابت ہو گیا. اس کے اندر جو کانٹینٹس موجود ہیں جو کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کرنے کے حوالے سے تھے وہ بھی موجود ہیں. تو ہمارا جو مطالبہ ڈے 1 سے ہے جس کو چوئی صاحب نے بھی دہرایا، وہ مطالبہ سپریم کورٹ کے تحت آزاد کمیشن ہے اور اس کی اوپن کھلے عام جو ہے وہ ہیرنگ ہے تاکہ پوری قوم جان سکے. جگہ جگہ کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ قوم کو بٹرے کیا ہے، جگہ جگہ کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ غلامی اختیار کی ہوئی ہے جس سے ملک کی، قوم کی خود مختاری، قومی غیرت اور ملکی سالمیت کے اوپر یہ ہر وقت سودے بازی کرنے کو تیار ہوتے ہیں. اور دوسرا، حمزہ شہباز آج کل جو ہے وہ پتہ چلا قطر کے نجی دورے پہ ہیں. جب ECL میں تمام چوروں کے نام باہر نکالے گئے تو اب ان کو میرا مشورہ یہ ہے کہ جو 16 ارب روپے کا منی لانڈرنگ کا کیس ہے اس میں ایک 10,000 تنخواہ کا ملازم ہے ان کا جس کا نام مقصود چپڑاسی ہے، اس کو بھی انہوں نے ملک سے فرار کیا ہوا تھا. سنا اس کا نام بھی ECL سے جو ہے وہ نکلوایا، وہ تو پہلے ملک سے باہر تھا. تو واپسی پہ اس مقصود چپڑاسی کو بھی لیتے آئیں کیونکہ 4 ارب روپے کی کرپشن جو ہے اس کے نام کے اوپر بھی کی ہوئی ہے اور باپ بیٹے کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم عائد ہونی ہے جس کے اوپر یہ NRO دے رہے ہیں. آ کر جو ہے وہ اس کا بھی جواب دے دیں. اور یہ چند دن ہی ہے کیونکہ آرٹیکل 63A بڑا واضح ہے اور کل الیکشن کمیشن کے اندر بڑا ہی ایک انتہائی اہم کیس ہے. پوری قوم نے دیکھا کہ جس طریقے سے صوبائی اسمبلی کو، قومی اسمبلی کو نیلام گھر بنا دیا گیا اور اربوں روپیہ خرچ کر کے ضمیر خریدے گئے. اور حمزہ شہباز کے الیکشن میں تو آپ نے دیکھا کہ جعلی وزیر اعلیٰ کا جو جعلی الیکشن ہوا اس میں ان ضمیر فوشوں کے ووٹ بھی کاسٹ کروائے گئے. اور آئین کا آرٹیکل 63A بڑا واضح ہے کہ 30 دن میں الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے. اب ہمارا الیکشن کمیشن سے بھی یہ مطالبہ ہے، تمام تر تحفظات کے باوجود یہ مطالبہ ہے کہ وہ جو اپنی آئینی ذمہ داری ہے جو آئین کے اندر آرٹیکل 63A ہے، بڑی کھلے عام خلاف ورزی ہوئی ہے 63A کی، اس کے اوپر عمل درآمد کریں، ان کو نااہل کریں. یہ جو چند دن کا جعلی وزیر اعلیٰ جعلی انتخاب کا ذریعے ہم پر نافذ کیا گیا ہے، یہ چند دن کے مہمان ہیں اور انہوں نے اس سے فارغ ہونا ہے. جی اچھا فواد صاحب، آپ سے سوال ہے کہ آپ نے میں صرف ایک چیز میں پوائنٹ آؤٹ کر دوں اس سے پہلے. دیکھیں کل بہت ہی ایک اہم کیس کی سماعت شروع ہو رہی ہے الیکشن کمیشن میں، جہاں پہ جو 25 لوٹے ہیں پنجاب اسمبلی کے اور 22 ہیں ہمارے نیشنل اسمبلی کے، ان کے کیسز جو ہیں وہ سماعت کے لیے آ رہے ہیں. آئین کا آرٹیکل 63A جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو میکسیمم 30 دن میں آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، جو کہ 14 مئی کو پورے ہوتے ہیں. اب بدقسمتی سے پاکستان کا جو سارا بحران ہے وہ دراصل ان لوٹوں کے کیس کے ارد گرد گھومتا ہے اور الیکشن کمیشن نے اس میں جو تیزی دکھائی جانی چاہیے تھی وہ تیزی نہیں دکھائی.
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو یہ چاہیے کہ ان کیسز کا جلد از جلد فیصلہ کرے، تاکہ اس کے نتیجے میں دیکھیں اس وقت 25 لوگ اگر نااہل ہوتے ہیں پنجاب اسمبلی کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو ایک جعلی حکومت بھی قائم کی گئی ہے، جس کو نہ گورنر پنجاب تسلیم کر رہے ہیں نہ اسپیکر تسلیم کر رہے ہیں، اس کے پاس ویسے ہی مینڈیٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو صرف اس وقت بیٹھی ہوئی ہے، یہ الیکشن کمیشن کے فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہے، اور الیکشن کمیشن کو اس میں فوری فیصلہ کرنا چاہیے۔ فواد صاحب یہ جی، جو کیسز ہیں اس وقت 16 کیسز میں 45 ارب روپے کی کرپشن کا سامنا کر رہے ہیں اس وقت نواز شریف اور شہباز شریف فیملی۔ اس میں جو شہباز شریف کا حصہ ہے وہ صرف اکیلے پرائم منسٹر جو عبوری ضمانت پہ ہیں، ان کا حصہ جو ہے وہ اس وقت 16 ارب روپے کا ہے۔ اچھا، اب انہوں نے آ کے ایف آئی اے کی ٹیم بدل دی اور اپنے لوگ لگا دیے۔ یہی کانسپریسی میں یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو سازش ہے اس کے اوپر اپنا بندہ لگا کے اپنے ٹی او آرز دے کے اپنی مرضی کا فیصلہ کر لیں۔ یہ تو کوئی بھی نہیں مانے گا۔ جو آپ نے اگر کرنا ہے تو جو عدلیہ ہے، چیف جسٹس پاکستان کے پاس اوریجنل سائفر موجود ہے، کیونکہ اسپیکر نے ان کو اوریجنل سائفر جو ہے وہ بھیجا تھا۔ چیف جسٹس پاکستان کو چاہیے کہ انہوں نے میمو کمیشن میں تو سپریم کورٹ نے 3 دن میں بنا دیا تھا کمیشن، آپ یہاں پہ بنائیں اور اس کے اوپر ڈیٹیلڈ اور اوپن سب کریں، میڈیا دیکھ سکے۔ میرے خیال میں تو اس کو ٹی وی کے اوپر چلائیں، ہمارے تو یوٹیوب چینل بنائیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نشر کریں۔ اسی طرح سے بلکہ میں نے تو پہلے بھی مطالبہ کر چکا ہوں کہ جو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے جو کیسز ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر اپنا ٹی وی یہ کیوں نہیں دکھا رہے ایف آئی اے والے، اور اس کے اوپر جو اقدامات ہیں وہ ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے جب یہ انڈیپینڈنٹ کمیشن بیٹھے گا اور ٹی او آرز جو وفاقی کابینہ ہے وہ پہلے دے چکی ہے، ان ٹی او آرز کے اوپر وہ فیصلہ کرے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ کس میں؟ نہیں، گاڑی میں کیا مسئلہ؟ گاڑی جو ہے نا، میں آپ کو پہلے آپ کو میں بتاؤں کہ جو بھی فارمر پرائم منسٹر ہے اس کو پریویلیج ہے ایک سرکاری گاڑی ہونا، اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے پاس بھی ہے، وہ نواز شریف کے پاس بھی ہے، وہ خاقان عباسی صاحب، تمام لوگوں کے پاس ہے، راجہ پرویز اشرف صاحب کے پاس بھی ہے، عمران خان صاحب بھی جب گئے ہیں تو ایز پروٹوکول اور جو پروسیجرز ہیں ان کو وہ گاڑی ملی ہے، وہ گاڑی ہم واپس کر رہے ہیں۔ یہ پریویلیج ہے ہمارا کہ ہم وہ گاڑی رکھیں، لیکن اس کے باوجود ہم وہ گاڑی واپس کر رہے ہیں، اور ہم نے کہا کہ ہم نہیں رکھ رہے یہ گاڑی، اور اس سلسلے میں ہم نے جو لیٹر ہے وہ لکھ دیا۔ فواد صاحب یہ آخری سوال ہے، فرا کے بارے میں آپ نے کہا کہ میں ان کو نہیں جانتا، میں تو نہیں جانتا۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب نے پریس کانفرنس میں کہہ دیا کہ یہ نہیں ہونے چاہیے تھے مقدمے ان کی سائڈ، تو اب یہ بتا دیں کہ آدھی پی ٹی اے خان صاحب جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے، اور فرا کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں آپ، اس میں یہ تو پہلے توشا خان صاحب کو فرا تھی، ابھی آج کی جو خبر ہے کہ 4 جو پی ٹی اے سینٹرل ہے ان کے 4 ملازمین کے اکاؤنٹس کی چھانبین ہوگی۔ اکاؤنٹس کا تو آپ بتا دیں۔ دیکھیں اگر کسی کی بھی انڈیویجول کی کچھ چھانبین کا مسئلہ ہے وہ تو اختیار ایف بی آر کے پاس بھی ہے، سب کے پاس بھی ہے۔ اصل بنیادی چیز کیا ہے؟ اصل بنیادی چیز دیکھیں کہ یہ حکومت جو امپورٹڈ حکومت ہے، اس ٹائم عوام کے پاس بجلی نہیں ہے، مہنگائی ہے، اکانومی کا حشر نشر ہوا ہے، یہ تمام چیلنجز موجود ہیں، لیکن آئے روز جو ہے ان کا فوکس یہ ہے وچ ہنٹنگ کے اوپر، ان کا فوکس جو ہے وہ کسی طریقے سے کوئی زبردستی کا کیس جو ہے وہ نافذ کر دیا جائے۔ لیکن میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ 3.5 سال میں عمران خان کے اوپر تو ایک کیس نہیں ہے نکال سکے۔ ان کی جتنی سیاست ہے، جتنے سالوں کی سیاست ہے، اس سے 3 گنا زیادہ ان کے اوپر کیسز ہیں کرپشن کے، جو حقیقی کیسز ہیں، جو یہ ہمیشہ این آر او لے کے جو ہے وہ معاف کرتے رہے ہیں۔ اور ابھی جس طرح فواد صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم بنتے ساتھ اپنے آپ کو این آر او دیا، کہ انہوں نے ڈی جی ایف آئی اے کو بھی تبدیل کیا، ڈائریکٹر ایف آئی اے ڈاکٹر رضوان کو بھی تبدیل کیا، جو ڈائریکٹلی ان کے کیسز کے اوپر کام کر رہے تھے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے تو مطالبہ کیا تھا کہ سپریم کورٹ انٹروین کر سکتی ہے۔ ماضی میں حج اسکینڈل بھی موجود ہے، این آئی سی ایل کا اسکینڈل بھی موجود ہے، جس میں ایف آئی اے کے افسران کو ٹرانسفر کیا اس وقت کی حکومت نے، اور انہوں نے ان کی ٹرانسفروں کو روکا، اور انہی افسران نے تفتیش مکمل کر کے چلان آگے لے کے چلے تھے۔ تو یہ ان کا تمام تر فوکس جو ہے وہ ویج ہنٹنگ ہے۔ باقی ہمارے تمام اکاؤنٹس واضح ہیں، انہوں نے جواب دینے ہیں 9 مئی کو
پیپلز پارٹی نے، نون لیگ نے، اور میں یہاں سے چیلنج کر رہا ہوں کہ مریم صفدر آئیں بغل کے اندر اپنا تمام ریکارڈ لے کر الیکشن کمیشن میں پیش ہوں، اور بلاول بھی آئیں، وہ بھی اپنا تمام ریکارڈ جو ہے وہ لے کے پیش ہوں. پھر پتہ چلے گا کتنے اسامہ بن لادن نکل رہے ہیں بیچ میں سے، پھر پتہ چلے گا کتنے بیچ میں سے ان کے امریکن کے اور یو کے اکاؤنٹس نکل رہے ہیں. بہت شکریہ. وہ بھی بتا دیں، وہی پی ٹی آئی کے ممبر نہیں ہیں. ملک کے حالات جا رہے ہیں، سابق وزیر اعظم اور آپ کے ادارے قائد کال دے چکے ہیں لوگوں کو استعمال پہنچ کے، اگر یہاں حالات خراب ہوتے ہیں کسی طرح سے کوئی آپ سے جو پولیٹیکلی یا کوئی اداروں کی طرف سے کوئی رابطہ ہوا اس سچویشن کو کنٹرول کرے اور انتخابات بھی کرتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ، اچھا پہلے میں وہ جواب دے دوں. دیکھیں بات یہ ہے، یہاں پہ ہر آدمی کو میرا جاننا ضروری تو نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اگر میں کسی کو جانتا ہوں گا تو میں کہوں گا میں جانتا ہوں، نہیں جانتا ہوں تو میں کہوں گا میں نہیں جانتا. کیسز کے اوپر بھی عمران خان انہیں ڈیفینڈ نہیں کر رہے. عمران خان ڈیفینڈ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو آپ جوڑ دیتے ہیں ان کی بیگم کے ساتھ، اور آپ بنیادی طور پہ کیا کر رہے ہیں، آپ میڈیا ٹرائل کرنا چاہ رہے ہیں بشرا بیگم صاحبہ کا، جن کا تعلق ہی نہیں ہے سیاست سے. وہ نہ وہ جو ہے وہ پردہ دار خاتون ہے، نہ وہ کبھی باہر نکلی، نہ انہوں نے میڈیا ٹاک کرنی ہے، نہ انہوں نے کبھی کچھ کرنا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں، یہ جو چھوٹے لوگ ہیں ان کی بدقسمتی سے عمران خان کی یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ ان کو جو مخالف ملے ہیں وہ بہت ہی چھوٹے ہیں، اور اپنا بشرا بیگم کے اوپر ان کو کچھ مل نہیں رہا. تو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو ان کے کیسز ہیں اس کو ایک تیسرے سے جوڑنا شروع کر رہے ہیں. اب وہ تیسرے کے اوپر بھی بظاہر کیس کیا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں ہے ابھی تک ان کے اوپر کیسز کیا ہیں. تو وہ ڈیفینڈ تو وہ خود ہی کریں گی، بٹ ٹو بی فیئر ود ہر، پہلے الزام تو پتا ہو نا کہ ان کو الزام ہے کیا. یہ آج بھی اگر دیکھیں انفارمیشن منسٹر جو ہیں، مس انفارمیشن جو ہے، مس انفارمیشن کو 1 گھنٹہ بیٹھی ہیں اور انہوں نے میرے خیال ہے کو 40 منٹ جو ہے وہ فرح خان کے اوپر بات کی ہے، اور ان کو بھی نہیں پتا کہ ان سے کوئی سوال وہاں پہ نہیں پوچھا کسی نے کہ آخر یہ بتائیں کہ ان کے اوپر الزامات کی فہرست کدھر ہے، ان کے اوپر کیسز کدھر ہیں، تاکہ اس کا وہ جواب دے سکیں. سو ایک میڈیا ٹرائل جب آپ شروع کریں گے تو اس کا وہ جواب کیا دے گا، کوئی نہ کوئی تو دے گا. تو ظاہر ہے وہ جواب، اگر الزام ہے اس کا جواب وہ دیں گے. میڈیا ٹرائل ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی بات. دوسری آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے. لانگ مارچ سے پہلے میری نظر میں جو سلوشن ہے اس کی طرف بڑھنا چاہیے، اور یہ سلوشن یہ ہے کہ پاکستان کے اقتدار کا فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے. دیکھیں ہم امریکہ سے تعلقات چاہتے ہیں، ہم ویسٹ سے تعلقات چاہتے ہیں، ہم روس سے، چین سے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم چین کو، روس کو، امریکہ کو یا ویسٹ کو یہ حق دے دیں کہ اسلام آباد میں حکومت کیا ہوگی اس کا فیصلہ وہ کریں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.